أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد أعظم الله أجورنا وأجوركم بمثابنا بالبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد ایام سیدۃ النساء العالمین میں آپ کے علمی اظہار خطبہ فدق پر اپنی استطاعت بھر توفیق بھر نظر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا بند عالم اس علم کے خزانے کو سمجھنے اور اس سے اپنا پیغام نکالنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے انصار کی صفات پر بات کی تھی جو شہزادی نے خطبہ فدق میں اس وقت کے انصار یعنی اہل مدینہ جن کو رسول خدا نے انصار کا لقب دیا تھا کو للکار کے کہا تھا کہ تم میں یہ کوالٹیز موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تم حق سے پہلو تہی کر رہے ہو، چشم پوشی کر رہے ہو۔ اور وہیں سے ہم نے جب بی بی نے جن صفات کو گنایا اور ہم نے وہاں سے سبق لیا کہ ایک ناصر میں کیا صفات بی بی کی نظر میں متوقع ہیں جو ان میں موجود تھیں، اور پھر کیا سبب تھا کہ ان صفات کے بعد بھی وہ حق کا دفاع نہ کر سکے، اس پر بھی بات ہوئی۔ آج اس سے آگے بات بڑھائیں گے۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں، یہ تو دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔ یعنی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو میں بول رہی ہوں یہ ایک فی البدی خود بخود دل میں ایک سیلاب، ایک طوفان موجزن ہے اور وہ لبوں سے باہر آ رہا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو۔ بی بی نے اسے ریکارڈ کرنے کی، سیو کرنے کی تشویق دلائی، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو۔ کیوں ذخیرہ کر لو؟ کیونکہ اس سے آنے والوں کے لیے اس میں سے پیغام نکلے گا۔ اس وقت والوں کو جھنجھوڑ دیا اور یہ بھی کہا یہ تو حجت تمام تھی، یہ تو ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی۔ جیسے امام مولا کائنات کا خطبہ ہے شقشقیہ، جب آپ اظہار کرتے کرتے کسی شخص نے آ کے سوال کیا اور آپ اس کے سوال میں محو ہو گئے، اس کا جواب مکمل ہو گیا تو لوگوں نے کہا مولا ارشاد فرمائیے جو گفتگو کر رہے تھے آپ۔ مولا نے کہا وہ تو ایک شقشقیہ تھا، یعنی وہ ایک الفاظ کا سیلاب تھا جو دل میں چھپا ہوا تھا، وہ باہر نکل آیا۔ بالکل اسی طرح کفو مولا کائنات ارشاد فرما رہی ہیں کہ یہ تو دل گرفتگی کا نتیجہ تھا، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو، اس میں تمہارے لیے پیغامات، فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے۔ پیٹھ کا زخم کب لگتا ہے؟ جب کسی کو دھوکہ دے کے سامنے سے نہیں پش سے زخم لگایا جائے جہاں سے امید نہ ہو۔ بیوی کہتی ہیں تو پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے۔ ذلت کی بقا اور غضب خدا اور ملامت دائمی سے موسوم ہے۔ یہ جو تم نے لگایا ہے نا پیٹھ کا گھاؤ، پیروں کا زخم، یہ تمہارے لیے ذلت کی بقا، ہمیشہ کے لیے ذلت کا ہار گلے میں ڈال لیا، غضب خدا اور ملامت دائمی کو اپنا لیا، اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل ہے یہ جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے اور قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ ارشاد فرما رہی ہیں حجت تمام کر کے، ارشاد فرماتی ہیں میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے، یعنی خود وعید کر رہی ہیں کہ جو تم نے کام کیا یہ عذاب کا موجب بنے گا، اور اس کے بعد بابا سے بات کو جوڑ رہی ہیں کہ رسول نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ یہاں بی بی یہ کھلا چیلنج انشاء فرمایا، ارشاد اب تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کرتی ہوں۔ ایک جملے میں بی بی کی اسٹریٹجی، حکمت عملی، بی بی نے کیا کیا تھا؟ میں بھی عمل کرتی ہوں تم بھی عمل کرو۔ بی بی کی اسٹریٹجی آج تک بی بی کا مبارزہ جاری ہے۔ دربار سے ناکام پلٹی ظاہراً، یعنی مایوس کر کے، حق
سے محروم کر کے پلٹائی گئیں، لیکن پھر بی بی کی اسٹریٹجی ایک ایک کو مدینے میں اطلاع دی، جا کر گھروں پر جا کر اطلاع دی۔ پھر بی بی کی اسٹریٹجی گھر سے باہر بقیہ میں جو شاہراہ تھی جہاں سے تجارتی افراد، کاروان، مسافر گزرا کرتے تھے، آنے جانے والے دیکھتے تھے کہ بنت رسول بیٹھی رو رہی ہے۔ یہ بی بی کا مبارزہ تھا۔ ہر شخص پوچھے گا کیوں رو رہی ہے تو بتایا جائے گا اس کا ایک باغ تھا جو چھین لیا گیا، اس کے شوہر کا ایک حق تھا جو غدیر میں اعلان عام کے ذریعے دعوت ذوالعشیرہ میں اول طور پر دیا گیا تھا، لیکن اسے بھلا دیا گیا۔ تو بی بی نے ایسا طریقہ اپنایا کہ ایسی جگہ بیٹھ کے روتی تھی کہ لوگ سوال کریں یہ کون رو رہا ہے؟ اچھا بنت رسول، اکلوتی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ بعد رسول اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ یہ بی بی کا مبارزہ تھا، یہ بی بی کے حملے تھے۔ بی بی نے کہا تھا نا اب تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کرتی ہوں۔ بی بی نے انفرادی طور پر مدینے والوں پر حجت تمام کی، اجتماعی طور پر دربار میں جا کے حجت تمام کی، اس کے بعد غافل افراد جو شہر سے باہر تھے، جو مسافر تھے، جو آتے جاتے تھے، جو باہر کے آئیں گے پھر وہ واپس جائیں گے تو پیغام لے کر جائیں گے، بی بی نے اس وقت کا میڈیا پیج سنبھالا، شاہراہ کے پاس روتی تھیں تاکہ یہ خبر عالم میں پھیلے بنت رسول رو رہی ہے، تم بھی عمل کرو۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنے اس احتجاج کو رجسٹر کروایا، تاریخ کے حوالے کیا، اور کس طرح ایک ناپسندیدہ عیادت کے عنوان سے کتابوں میں یہ موضوع لکھا جاتا ہے۔ آنے والے اجازت مانگتے تھے، بیوی نہیں دیتی تھی۔ پھر شوہر کے حق کی خاطر اعتراف کرانے کے بعد اجازت بھی دے دی، اجازت ملنے کے بعد ان کے آنے پر پیٹھ بھی پھیر لی، ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ ان کے بعد ان کے جواب بجائے سلام کا جواب دینے کے سلام پر سوال کیا کہ خدا کو گواہ بنا کر جواب دو، جو پوچھوں گی صحیح جواب دو گے؟ انہوں نے کہا بڑی مشکل سے تو بی بی راضی ہو رہی ہیں، مان رہی ہیں، چلو ان سے آپ آج ان کو راضی کر ہی لیں۔ تو جب وعدہ لے لیا کہ تم جواب دو گے تو کہا اچھا اب خدا کو گواہ بنا کے بتاؤ، کیا تم نے میرے بابا رسول خدا سے یہ نہیں سنا تھا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس پہ فاطمہ غضبناک اس سے خدا غضبناک، مرتے کیا نہ کرتے؟ دیکھا ایسا بی بی یہی ایک طریقہ ہے شاید یہ راضی ہو جائیں۔ اعتراف کیا، اور جیسے ہی ان کے منہ سے اعتراف سن لیا، شہزادی نے خدا کو مخاطب کر کے کہا خداوند گواہ رہنا میں ان دونوں سے ناراض ہوں۔ بی بی کی حکمت عملی کیا کہہ رہی ہیں؟ اب تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کرتی ہوں۔ بی بی کا عمل جاری رہا، یہاں تک کہ وصیتیں کی، اے علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، میری نماز پہ نہ آئے، میری قبر پہ نہ آئے۔ آج بھی جو رات میں دفن ہونے کا فلسفہ ہے، تدفین رات میں ہوئی کیوں؟ دن کی روشنی میں وہ شرکت کرتے اور انہیں قبر کا پتہ لگ جاتا۔ جناب امیر نے بعد سیدہ بہت سے نشان قبر کس لیے بنائے تھے؟ تاکہ جب مورخ پوچھے بعد رسول، رسول نے اپنے خانوادے میں کسے چھوڑا تو کہا جائے گا ایک بیٹی کو چھوڑا اور 2 نواسوں کو چھوڑا۔ کہا جائے گا وہ کہاں ہیں؟ کہا جائے گا جو اکلوتی بیٹی چھوڑی تھی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے مدینے میں، لیکن کہاں ہے نہیں پتہ۔ لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پتہ، کیا گمنامی کی موت چلی گئی؟ کہا جائے گا نہیں، بعد رسول بڑی شہرت تھی ان حادثات کی، ان واقعات کی گونج بڑی تھی، گمنامی نہیں تھی، بہت اعلانیہ دنیا سے گئی ہے سیدہ۔ ایک ایک بات سب کے علم میں تھی۔ کہا اچھا سب کے علم میں تھی پھر بھی خبر نہیں معلوم کیوں؟ تو پھر مورخ کو بتایا جائے گا کہ سیدہ کی وصیت تھی میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا۔ یہ بی بی کا مبارزہ ہے، حکمت عملی ہے، تاکہ تاریخ وفدان آج تک ان کا دماغ جھنجھلاتا رہے، انہیں جھنجھوڑا جائے ایسا کیا ہوا تھا جو سیدہ نے قبر بھی پوشیدہ رکھی؟ کیونکہ چیلنج کیا تھا تم بھی انتظار کرو، تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کرتی ہوں، پھر کہا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں، کروں گی نہیں، میں وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ کس کا انتظار؟ جس کی منتظر بی بی نے سب سے پہلے جسے ضربت کے بعد یاد کیا تھا، اپنے پسر مہدی کو۔ میں بھی انتظار کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو۔
بی بی نے یہاں ناصر اور منتظر دونوں کا ذکر کر دیا کہ بی بی خود منتظر ہیں۔ اب جب یہاں تک بات پہنچی تو اس وقت خلیفہ اول نے یوں تقریر شروع کی: دختر رسول، آپ کے بابا مومنین پر بہت مہربان، رحم کرم والے، صاحب عطوفت، وہ کافروں کے لیے عذاب والے اور قہر الہی تھے۔ آپ اگر ان کی نسبتوں پر غور کریں، وہ تمام عورتوں میں صرف آپ کے باپ تھے، یعنی اعتراف کر رہے ہیں رسول کی شان اور رسول سے آپ کی نسبت کا۔ جناب سیدہ کی دو قسم کی خصوصیات ہیں، ایک ذاتی ہیں اور ایک نسبتی ہیں۔ نسبتی خصوصیت سب سے پہلے آپ کی یہی ہے کہ آپ دختر رسول ہیں، کائنات میں ایسا بابا کسی کو نہیں ملا، اور اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں تمام عورتوں میں صرف آپ کے باپ تھے اور تمام چاہنے والوں میں صرف آپ کے شوہر کے چاہنے والے تھے۔ نہ صرف یعنی آپ کی نسبت، بلکہ آپ کی نسبت علی کی اعتبار سے بھی کہ آپ کا شوہر بھی آپ کے بابا کو بے حد عزیز تھا، اعتراف کر لیا۔ انہوں نے ہر سخت مرحلے پر نبی کا ساتھ دیا، اعتراف کر لیا۔ آپ کا دوست نیک بخت اور سعید انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بھی اعتراف کر لیا کہ جو آپ کے دوست ہوں گے وہی کامیاب ہیں، اور آپ کا دشمن بدبخت اور شقی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، جانتے سب کچھ ہیں۔ لیکن شقاوت ازلی ابدی حاوی آ گئی۔ ارشاد فرما رہے ہیں آپ رسول اکرم کی پاکیزہ عطرت ہیں، پسندیدہ افراد ہیں، آپ حضرات راہ خیر میں ہمارے رہنما ہیں۔ جب یہ حضرات رہنما ہیں تو خلافت کا طوق اپنے گلے میں کیوں ڈال لیا؟ رہنما کو رہنمائی کرنے دینی چاہیے تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی حضرات راہ خیر میں ہمارے رہنما ہیں اور جنت کی طرف ہمیں لے جانے والے ہیں، تو پھر کیوں امت کی زمام جنت سے جہنم کی طرف موڑ دی اور خود ہادی، خود رہنما بن بیٹھے؟ پھر بولتے ہیں اور خود آپ اے تمام خواتین عالم میں منتخب اور خیر الانبیاء کی دختر ہیں، یقیناً اپنے کلام میں صادق ہیں۔ جب مان رہے ہیں کہ خدا نے انہیں صدیقہ کہا ہے، یہ صادق ہیں، تو پھر ان کے دعوے کو جھٹلایا کیوں؟ جب بنت رسول دربار سے گھر واپس آئی، سر سے چادر سر کی، اور زینب نے دیکھا اماں جب آپ گئی تھیں تو بال سیاہ تھے، دربار سے پلٹی ہیں تو آپ کے بال سفید۔ کہا بیٹی آج دربار میں امتیوں نے مجھ صدیقہ کو دعوے کو جھٹلا دیا۔ عیسائیوں کے مقابلے میں گئی تھی، انہوں نے صداقت کی گواہی دی اور مباہلہ نہیں کیا، لیکن آج مسلمانوں کے مقابلے میں گئی، صدیقہ کی گواہی کو جھٹلا دیا۔ کہہ رہے ہیں اپنے کلام میں صادق ہیں، کمال عقل میں سب پر مقدم ہیں۔ کیوں اعتراف کیا؟ کیونکہ آپ ناقص العقل نہیں ہیں، نسیان نہیں ہیں، بھول نہیں ہیں، جذبات حاوی نہیں ہوتے، یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ جو عورتوں کے 3 فطری نقائص ہیں کہ آپ ان سے مبرہ ہیں، آپ عقل میں سب پر مقدم ہیں، آپ کو نہ آپ کے حق سے روکا جا سکتا ہے، نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے رسول اکرم کی رائے سے عدول نہیں کیا، یعنی میں نے منہ نہیں پھیرا ہے، اور نہ کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر کیا ہے، اور امیر کاروان قافلے سے خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ کر تو نہیں سکتا تھا تو پھر کیا کیسے؟ پہلی خیانت تو یہی کی کہ جو جبہ ان کے لیے تھا نہیں اسے پہن لیا، جو خلت ان کے لیے تھی نہیں اسے اپنا لیا، اور پھر کہہ رہے خیانت نہیں کر سکتا۔ پہلی خیانت تو نقب لگانے کی۔ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے کہ میں نے خود رسول اکرم سے سنا ہے، جب شہزادی سے دعوے کے لیے گواہوں کو مانگا گیا کہ اپنے دعوے کے لیے گواہ لائیے، مولا کو لے کے گئیں۔ کون مولا؟ کل ایمان مولا۔ تو کہہ دیا ایک مرد کی گواہی ناکافی ہے۔ بچوں نے گواہی دی، کہا نابالغ کی گواہی ناکافی ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہوں ان کی گواہی ناکافی ہے۔ پھر ایمن نے گواہی دی تو کہا عورت کی اکیلی گواہی ناکافی ہے، 2 گواہیاں عورت کی ہوں تو 1 مرد کے برابر بنتی ہیں، اور پھر یہ سارے گھر والے افراد ہیں۔ جب
بیوی کے دعوے پر ہر گواہی کو رد کیا تو یہ خود کیوں کہہ رہے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے؟ جب اللہ آپ کی گواہی کے لیے، ایک امتی کی گواہی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، تو جسے خدا نے صدیقہ کہا اس کی گواہی کے لیے خدا کیوں کافی نہیں ہوگا؟ میں نے خود کہہ رہے ہیں، میں نے خود رسول سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء سونے چاندی اور خانہ و جائیداد کا وارث نہیں بناتے ہیں، اور ہماری وراثت کتاب، حکمت، علم اور نبوت ہے، اور جو کچھ مال دنیا ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد ولی امر کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے بعد ولی امر کون ہے؟ ذرا پوچھئے نا، صاحب امر اس زمانے میں کون تھا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی کا تعارف خدا قرآن میں رسول کے بعد کروا چکا ہے۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد وہ افراد ہیں جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مومنین ہیں جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور متفق علیہ ہے اس کی سند کہ یہ علی مولا کی شان میں نازل ہوئی۔ تو ولی امر تو علی ہوئے۔ اگر تو تمہاری یہ حدیث بھی جو تم بیان کر رہے ہو اور جو اس سے نتیجہ نکال رہے ہو تمہارے تئیں درست بھی ہو، تو ولی امر تو قرآن کی نص کے مطابق علی مولا ہیں، تو اختیار تو ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان جنگ کے لیے مخصوص کر دیا، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے، یعنی آپ کی جو میراث تھی، جو باغ فدق تھا، جو رسول نے آپ کو زندگی میں دے دیا تھا، ان تمام جو آپ کے مطلوبہ جس کو آپ طلب کر رہی ہیں، میں نے اس مال کو جنگی امور کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس سے جہاد ہوگا اور سرکش فاجروں سے مقابلہ کریں گے، اور یہ کام مسلمانوں کی اتفاق رائے سے کیے۔ کون سے مسلمان؟ جن کی تلواریں سر پہ رکھ کے بیعت لی گئی تھی وہ مسلمان، یا وہ مسلمان جن 40 افراد کی کمیٹی بنائی گئی تھی، یا وہاں کوئی عام الیکشن ہوا تھا، کوئی ووٹنگ کرائی گئی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہ کام مسلمانوں کی اتفاق رائے سے کیا ہے۔ پوچھا تو جائے کہ اس رائے کے بارے میں کون متفق تھا؟ پھر کہتے ہیں یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ اسے آپ کے مقابلے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کہا تھا یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے کہ کچھ دیا تھا؟ کسی چیز کی سند لکھ کے دی تھی؟ کہیں کسی دستاویز پہ دستخط کیے تھے کہ یہ آپ کا ہوا؟ ان کا ہضم کر لیا اور اپنا دیا نہیں، صرف باتیں کیں۔ پھر کہتے ہیں آپ تو اپنے باپ کی امت کی سردار ہیں اور اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں، آپ کے فضل اور شرف کا انکار نہیں ہے، آپ کی اصل اور فرع کو گرایا نہیں جا سکتا، آپ کا حکم میری تمام املاک میں نافذ ہے۔ یہ کیسا طریقہ ہے؟ ان کی املاک میں آپ دست درازی کریں، اس کو غصب کریں، اسے اپنی مرضی سے مصرف میں لے کر اور پھر کہیں میری املاک میں آپ کا حکم نافذ ہے۔ یہ گویا کہہ کچھ رہے ہیں اور کر اس کے مخالف رہے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس مسئلے میں آپ کے بابا کی مخالفت کروں؟ یہ سن کر جناب سیدہ نے فرمایا سبحان اللہ، نہ میرا باپ کتاب خدا سے روکنے والا تھا اور نہ اس کے احکام کا مخالف تھا، وہ قرآن کا اتباع کرتے تھے اور اس کے سوروں کے ساتھ چلتے تھے۔ کیا تم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی غداری کا الزام اس کے سر ڈال دو؟ یعنی میراث سے محروم کرنے کے لیے کہ ہم انبیاء چاندی سونا مال مکان جائیداد نہیں چھوڑتے اور وہ سب ولی امر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ ان کے انتقال کے بعد ایسی ہی سازش ہے جیسا ان کی زندگی میں کی گئی تھی۔ بی بی نے سازشوں کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ سازش زندگی میں تیار ہوئی تھی۔ دیکھو یہ کتاب خدا حاکم ہے، عادل ہے اور قول فیصل ہے، جو اعلان کر رہی ہے کہ خدایا وہ ولی دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہیں پر آج کی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔
کہ وہ وارث جو پردہ غیبت میں ہیں جناب سیدہ کے انتقام کی خاطر پردہ غیب سے تشریف لائیں گے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وہ دن آئے گا جب وارث ائمہ، وارث جناب سیدہ انتقام جناب سیدہ لیں گے، اور اس وقت تمام مشرکین اور منافقین اور کافرین اور ظالمین جان جائیں گے اپنے انجام کو۔ خداوند عالم ہمیں اس حکومت مہدی کو دیکھنا، اس کا حصہ بننا، اس میں اپنی خدمات پیش کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ، التماس دعا۔